آج میں بہت افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ رکن قومی اسمبلی جناب منیر خان اورکزئی صاحب گزشتہ دنوں انتقال ہوا ہے، جو کہ ہمارے اس ہاؤس کا ایک بہت اہم ممبر تھا، اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وفات سے بہت زیادہ ہمیں کمی محسوس ہوگی۔ ہم دعا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ خیبر پختونخوا کے اسمبلی کی میاں جمشید کاکا خیل وفات پائے ہیں۔ ممبر پنجاب اسمبلی کی شوکت منظور چیمہ صاحب، ممبر پنجاب اسمبلی محترمہ شاہین رضا صاحبہ، ممبر پنجاب اسمبلی سردار عاطف مزاری صاحب، ممبر سندھ اسمبلی جناب مرتضیٰ بلوچ صاحب، سابق ممبر قومی اسمبلی شیخ طاہر رشید صاحب، سابق گورنر بلوچستان سعید پال آزاد صاحب، اور جو المناک واقعہ ہوا ہے یہ طیارے حادثے میں 95 افراد شہید ہوئے ہیں بلوچستان میں دہشت گردی کے حملے۔ میں چاہتا ہوں کہ چترالی صاحب سب سے پہلے ایک تعزیتی خاص کر ایک دعا بھی ہو، آپ بھی کر لیں گے، اور منیر اورکزئی صاحب کے حوالے سے پہلے دعا کرتے ہیں، پھر جو بات آپ اس کے لیے فاتحہ فرمائیں۔ شکریہ اور جناب ایم این اے صاحب کی بھائی میجر ندیم عباس سعید بھی شہید ہوئے ہیں، ان کی بھی دعا فرمائیں۔ جناب اسپیکر، اس سے علاوہ سابق ایم این اے راجہ محمد ظہیر صاحب ہیں، اور سابق صوبائی اسمبلی کے ممبر اور وزیر بھی حسین احمد کانجو صاحب بھی وفات پا گئے ہیں۔ ان سب کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفرهم ورحمهم ولا تعذبهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وسكنهم في الجنة النعيم بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواجہ صاحب، آپ منیر اورکزئی صاحب کے لیے کچھ کلمات پلیز۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ جتنے بھی ممبران کا یا دوسرے جو لوگ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، آپ نے جن کا نام لیا ہے، میں سب پہ دلی جو ہے افسوس کا اظہار کرتا ہوں، لیکن خصوصاً منیر خان اورکزئی اس ہاؤس کے متعدد بار وہ ممبر رہے۔ ہماری پارٹی کے ساتھ جب وہ قطر میں تھے ان کا تعلق بھی تھا، ایک سرگرم رکن تھے وہاں پہ، بلکہ عہدیدار تھے۔ میں نے ذاتی طور پہ میرا ان کے ساتھ ایک بڑا قریبی تعلق تھا۔ آج بھی آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، آرڈر ان دا ہاؤس پلیز۔ یہ تعزیتی ریفرنس ہے تو میری ریکویسٹ ہوگی تمام معزز اراکین سے کہ خاموشی سن لے۔ آج ویسے بھی ہم نے مختصر اجلاس کرنا ہے، تو آپ مہربانی کریں اور اپنے جو سماجی فاصلے ہے اس کا خیال رکھیں، مہربانی کریں۔ میں صرف خواجہ صاحب ایک منٹ لینا چاہتا ہوں۔ منڈے کو ہم چاہ رہے ہیں کہ جو اپوزیشن کی سینئر لیڈرشپ ہے اور گورنمنٹ کے یہ آپس میں بیٹھ کے اس اجلاس کے اوپر پورا تفصیلی ڈسکشن کریں۔ میں سر اس کے لیے بھی عرض کرتا ہوں، مجھے یہ چند کلمات جو ہیں یہ ادا کر لینے دیں۔ میرا ذاتی ایک تعلق، ایک دوستی منیر خان اورکزئی کے ساتھ تھی، اللہ اس کو غریق رحمت کرے۔ آج بھی میرے فون میں واٹس ایپ پہ اس کا تصویر بھی ہے اور بڑا ریگولرلی میرے ساتھ اس کا رابطہ تھا۔ بہت اچھا انسان تھا۔ آج کل کے دور میں اس طرح کے جو انڈیویجولز ہیں مشکل سے ملتے ہیں۔ جتنی بار وہ اسمبلی میں آئے انہوں نے اچھی یادیں اسمبلی میں چھوڑی، خصوصاً جب مائگریشن کا مسئلہ آیا تو اس میں بڑا وہ پیش تھے،
بڑا انہوں نے کردار ادا کیا، باقی دوستوں نے بھی کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں بڑا پیش تھے اس مسئلے پہ۔ اور ہماری جو سابق فاٹا کے علاقے کی جو سیاست تھی، اس میں ہمیشہ ان کا کردار جو ہے ایک صلح والے شخص کا، یا ایک ایسے شخص کا جو ایک برج کی حیثیت جو ہے ادا کرتا ہے، اس کا رہا۔ اور اس سابق فاٹا کے علاقے کے عوام کے حقوق کے لیے وہ آج سے نہیں، جب پہلی دفعہ وہ الیکٹ ہو کے آئے تب سے انہوں نے اس کی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھی۔ پچھلے اجلاس میں ان کی طبیعت خراب ہوئی، اجلاس سے اگر آپ کو یاد ہوگا اسپیکر صاحب ان کو ویل چیئر پہ لے جایا گیا۔ اس ایلمنٹ سے ان کی صحت جو ہے کچھ عرصے سے خراب تھی، اس ایلمنٹ سے وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ میں اپنی طرف سے، اپنے ساتھیوں کی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے، دوسری پارٹیاں جو اپوزیشن کی ہیں ان کی طرف سے بھی اس نقصان پہ ان کے لواحقین کے ساتھ دلی افسوس کا اظہار کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے، اور جو اچھے اخلاق کی روایات انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی وہ ہمارے اس پارلیمنٹری ٹریڈیشنز میں وہ مضبوط ہوں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ جو آپ نے ابھی مسئلہ جو جناب اسپیکر لیڈر آف اپوزیشن نے آپ کو ایک خط تحریر کیا ہے، اور اس میں 5 ایشوز جو ہے وہ اٹھائے ہیں، جس میں پی آئی اے کے کریش کا، کووڈ کی سچویشن کا، آٹے چینی کے جو کمیشن ہے اس کی رپورٹ کا، جو پرائیویٹائزیشن جو ہے یا آؤٹ سورسنگ ایئرپورٹس کی اور پی آئی اے کے ہوٹلز کی، اور ایک اور ایشو ہے، میں اس وقت میرے پاس وہ نہیں ہے، بلکہ 5 ایشوز ہیں۔ تو وہ ہم نے سجیسٹ کیا ہے کہ ہاؤس میں اپوزیشن کو جو ہے کہ 6 ممبران کو ایز موور تقریر کی اجازت دی جائے، اور ہر ایشو کے اوپر پھر گورنمنٹ کی جو ہے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آئے۔ ماضی میں پچھلے 2 سال میں یہ ایک نئی روایت نے جنم لیا ہے، جس سے ہم قطعی طور پہ اتفاق نہیں کرتے، کہ ایک ممبر اپوزیشن کا بولتا ہے، اس کے بعد جو ہے ایک ممبر جو ہے وہ گورنمنٹ پارٹی کا بولتا ہے۔ یہ جو سپارنگ ہے کہ پہلے ادھر سے کچھ کہا گیا پھر ادھر سے کچھ کہا گیا، میرا خیال ہے یہ ماحول کی تلخی میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر جو موورز ہیں وہ اپنا مدعا بیان کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک محترم وزیر صاحب کھڑے ہو کے حکومت کا موقف دے دیتے ہیں، تو اگر وہاں پہ بات کنکلوڈ ہو جاتی ہے تو وہ تو ایک پارلیمنٹری ٹریڈیشن ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ان کے کچھ اور ممبر بھی اس کے اوپر الیبوریٹ کریں تو وہ گورنمنٹ کی ڈسکریشن ہے۔ لیکن روایت یہ ہے پارلیمنٹری کہ بعض موضوعات کے اوپر جو ہے موور جو ہیں وہ پہلے بول لیتے ہیں، اور اس کے بعد گورنمنٹ کی جو ہے نا، ہم چاہتے ہیں کہ یہ فالو کی جائے، یہ ٹریڈیشن جو ہے اس ہاؤس کی فالو کی جائے، جب بحث ہو ان 5 موضوعات پہ، جب بحث ہو اگلے ہفتے میں، جو ہمارے پاس 4 دن ہیں، آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ان کو، کیونکہ اس طرح جو اس کی سبسٹنس ہوتا ہے اس ایشو کا وہ محو ہو جاتا ہے، وہ بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے، اور ایک گالی گلوچ اور ٹینشن کا ماحول جو ہے وہ اس کو اوورٹیک کر لیتا ہے۔ خواجہ صاحب انشاءاللہ میرا میں صرف 1 منٹ آپ کا سر لیٹ می کم ٹو دا پروپوزل۔ جی، میری آپ سے درخواست ہے کہ اس ٹریڈیشن کو جو ہے، یہ نئی ٹریڈیشن جو ہے، اس سے ڈپارٹ کریں، اس کو چھوڑیں، اور جو اس ہاؤس کی پرانی ٹریڈیشنز ہیں اس کے مطابق اس ہاؤس کو چلائیں۔ میری آپ سے درخواست ہے، آپ چاہتے ہیں
لیڈر آف اپوزیشن جو ہے وہ آپ کے پاس باقی پارٹیز کے ساتھ بھی رایا پرویز اشرف صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے دوسرے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جے یو آئی والے سارے جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن والے, یہ 3-4 دوستوں کا ایک ڈیلیگیشن آپ کے پاس آ جاتا ہے. اس کو بعد میں آپ بزنس ایڈوائزری میں ڈسکس کر لیں. لیکن آپ کے ساتھ پرویز خٹک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ساتھ وہ بیٹھ سکتے ہیں گورنمنٹ پارٹی کی طرف سے, آپ کی ڈسکریشن ہے, آپ جس کو مرضی بٹھائیں ساتھ ایک دو. لیکن پلیز اس کرائسس میں یہ جو ایوان ہے وہ بد نظمی اور ہنگامے کا شکار نہ ہو. میں خواجہ صاحب آپ یہ میسج بھیجیں ملک کے طول و عرض میں, عوام کو یہ میسج بھیجیں کہ یہ ایوان جو ہے وہ اس وبا کے دوران, اس کرائسس کے دوران, اس مولک بیماری کے پھیلنے کے دوران جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہے عوام کے جذبات کے لیے, عوام کو لیڈ کرنے کے لیے, عوام کو لیڈرشپ پرووائڈ کرنے کے لیے. یہاں پہ پاکستانی عوام 22 کروڑ عوام کے لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں, ریپرزینٹیٹیو بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم نے نمائندگی نہیں کرنی اور سٹارٹ اس سیشن کا, یہ سٹارٹ سیشن کہا جاتا ہے جو ہماری, ہو سکتا ہے آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں یا تردید کر سکتے ہیں, آپ اس کو کلیریفائی کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی 1.5 مہینہ یا 2 مہینے یا اتنی دیر یہ چلنا ہے. بڑی اچھی بات ہے, آپ بالکل چلائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرائسس جو ہے اس کے دوران وی شوڈ بی ان سیشن. جب قوم ایک مصیبت میں مبتلا ہے, ایک ابتلا کا وقت ہے, تو قوم کے جو نمائندے ہیں وہ دے مسٹ شو سالیڈیرٹی ود ریسٹ آف دی نیشن. تھینک یو خواجہ صاحب. چونکہ آج تعزیتی اجلاس ہے تو میں چاہتا ہوں, میں نے پروگرام بھی بنایا ہے کہ آپ لوگوں کو ہم منڈے بلا رہے ہیں تو اس پہ ہم مشاورت کریں گے. میں نے اپنے سیکریٹریٹ کو کہا, آپ اگر آپ محترم اسپیکر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو آج بھی اس اجلاس کے بعد آپ کے پاس جو ہے کچھ نہیں, میں چونکہ ڈاکٹر صاحب کی مجھے یہ ہے کہ میں زیادہ نہیں بیٹھ سکتا. چلیں آپ منڈے میں منڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ میٹنگ کروں گا. منڈے کو منڈے کو آپ کے ساتھ منڈے کو جو ہے آپ سیشن شام کو ہے, اجلاس سے پہلے آپ سے میٹنگ کریں گے, سپیر کو ہے, ویل بیفور آپ سیشن جو ہے ہمارے لوگ آ جائیں گے آپ کے پاس. میں لیڈر آف اپوزیشن سے جو ہے وہ نام لے لیتا ہوں اور آپ کو کمیونیکیٹ کروا دیں. اوکے ٹھیک ہے. میں نے گورنمنٹ کی بھی ریکویسٹ کی اور آپ کو بھی. آپ ضرور لیں, تو اچھی بات ہوگی اگر ان کے نمائندے بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے, آپ کی موجودگی میں کوئی نہ کوئی چیز طے ہو جائے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. ٹھیک ہے. میں چترانی صاحب یہ صرف ریفرنس پہ بات ہو, ریفرنس پہ, اور پھر جی پلیز اس کے بعد جی پلیز چترانی صاحب. جناب اسپیکر, یہ مولانا انور صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی ذرا ٹائم دے دیں کیونکہ جی یو آئی سے ان کا تعلق تھا. جناب اسپیکر بہت بہت آرڈر ان دا ہاؤس پلیز, آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. جناب اسپیکر بہت بہت شکریہ. محترم منیر اورکزئی صاحب ایک منجے ہوئے سیاستدان, اسلام سے محبت رکھنے والا, پاکستان کے ساتھ والہانہ محبت کرنے والے, اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر منیر اورکزئی صاحب اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں تقریباً آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. دیکھیں میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ہمارا ایک بہت معزز رکن جو ہے نا وہ وفات پائے ہیں, تاکہ ہم اس کے بارے میں جو بھی کلمات ہو تسلی سے سن لے. تو تھوڑی اگر آپ پلیز چترانی صاحب پلیز. جناب اسپیکر, منیر اورکزئی مرحوم رحمت اللہ علیہ وہ ایسے علاقے سے تعلق رکھتے تھے جس کو قبائل کہا جاتا تھا, اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں افواج پاکستان اس وقت نہیں تھی, لیکن وہاں کے قبائل ان لوگوں کے جو ان کے لیڈرشپ ہے ان لوگوں کی قیادت میں پاکستان کی انہوں نے حفاظت کی ہے, اور ایسے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں. اور پھر ایک ممبر قومی اسمبلی جو قوم کی نمائندگی کرتا ہو, اور پھر ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں کئی بار انہوں نے اس قوم کی رہنمائی بھی کی ہے, پاکستان کے مسائل کو حل کرنے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے.
اسلام کو جو درپیش مسائل تھے ان کو بھی اجاگر کرنے میں انہوں نے کردار ادا کیا ہے، اور اسی طرح اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے جو خدمات انہوں نے انجام دی ہیں جناب اسپیکر وہ یاد رکھی تا قیامت یاد رکھی جائیں گی۔ ایسے لوگ جو ہیں بہت کم پیدا ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غریق الرحمت کرے اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل سے نوازے اور اپنے دیدار ان کو نصیب کرے جناب اسپیکر، اور ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عاقبت کو ہمیشہ کے لیے وہ اچھا کرے اور بہتر کرے، اور اس دنیا کی زندگی سے وہاں بہترین زندگی ان کو عطا کرے، آمین۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ اچھا، میں چونکہ ایک پینل آپ چیئرمین اناؤنس کرتا ہوں، اس کے بعد باقی بات کر لیں گے۔ In pursuance of Sub-Rule 1 of Rule 13 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly, 2007, the following members in order of precedence are nominated to form a panel of chairperson for the session of National Assembly of Pakistan. Mr. Amjad Ali Khan, Chaudhry Muhammad Bashir Virk, Mr. Hussain Elai, Sayyid Ghulam Mustafa Shah, Mr. Imran Khattak, Madam Nafisa Inayatullah Khattak. In the absence of the Speaker and Deputy Speaker, National Assembly, the member having precedence amongst those present at the sitting shall take the chair. Ji, Raja Sahab. Raja Parvez Sahab, please. شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، آج جن تمام لوگوں کے لیے ہم نے یہاں پر دعائے مغفرت کی ہے، جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آج یقیناً بڑا افسوسناک ایک جو بڑا واقعہ بھی ہوا جس میں PIA کا جہاز کریش ہوا، جس میں قیمتی جانیں کی، اس کا بھی پوری قوم کو دکھ ہے۔ ہمارے اس ایوان کی ایک مقتدر شخصیت جناب منیر خان اورکزئی صاحب کی وفات بھی ہم سب کے دلوں کو دکھی کیے ہوئے ہے۔ منیر خان ایک بڑے سلجھے ہوئے اور ایک بڑے اچھے پارلیمنٹیرین تھے۔ جناب اسپیکر، 2002 کی اسمبلی سے لے کے پھر ہماری حکومت کے دوران اس وقت سابقہ فاٹا کا جو پارلیمانی گروپ تھا اس کے وہ قائد تھے، اور ان کے ساتھ ایک ذاتی تعلقات بھی تھے، اور میں نے ہمیشہ ان کو ایک بہترین اصول پسند اور سلجھا ہوا پارلیمنٹیرین پایا، جنہوں نے فاٹا کے لیے جنید خان آپ ماسک پہنے پلیز جی۔ جناب اسپیکر، میں بات کرنے سے پہلے ایک آبزرویشن ہے میری کہ جس طریقے سے ہمارے فاضل ممبران جو ہیں وہ چہل قدمی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی سیٹوں پہ جا کے گفت و شنید کر رہے ہیں، یہ جو بنیادی اصول ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا اس کے بالکل خلاف بات ہے، اور ہم قوم کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ ایک تشویشناک واقعہ ہے، ایک بہت موذی مرض ہے جس سے ہم مقابلہ کر رہے ہیں، جس سے ہم نمبرد آزما ہیں، تو ہمیں پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی سیٹوں پر بیٹھنا چاہیے۔ آپ ایک منٹ جی، یو آر دی رول ماڈلز۔ آپ مہربانی کریں چترالی صاحب، آپ سب اپنے اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں، اگر کسی نے بات کرنی ہو تو بے شک باہر چلے جائے بات کریں، لیکن مہربانی کریں ڈسٹنس جو پروٹوکول ہے اس کا خیال رکھیں۔ چونکہ آج مختصر اجلاس ہے اس لیے میں زیادہ سختی نہیں کر رہا، لیکن میں پھر اس کو امپلیمنٹ کرواؤں گا۔ آپ مہربانی کریں اپنے اوپر بھی رحم کریں اور اپنی قوم پہ بھی رحم کریں، یہ آپ کو دیکھ رہی پوری قوم۔ پلیز آپ ایوائڈ کریں، اگر کسی نے بات کرنی ہو تو وہ باہر چلے جائے پلیز جی پلیز۔ جناب اسپیکر، میں گزارش کر رہا تھا کہ منیر خان اورکزئی ایک سچے پاکستانی تھے، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی سربلندی کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے سوچا، اور اپنی کانسٹیچوئنسی کے لیے بھی، اور جو سابقہ فاٹا کے علاقے تھے جن کی وہ نمائندگی کر رہے تھے 2008 میں، بڑی محنت کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ انہوں نے ان تمام مسائل کو اجاگر کیا، اسمبلی میں بھی اور تمام میٹنگز میں بھی۔ آج وہ ہم میں نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ میں ان کے تمام لواحقین کے ساتھ اپنی طرف سے
अपनी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से राणा साहब आप बहुत नज़दीक हो गए हैं, प्लीज़ जी प्लीज़ जी राजा साहब प्लीज़। मैं उनके तमाम लवाकिन से, उनकी पार्टी से, JUI के पार्लिमानी लीडर जनाब मौलाना असद साहब से, मौलाना फजलुर रहमान साहब से, अपनी जमात की तरफ से ताज़ियत का इजहार करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। जनाब स्पीकर, उसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपने खुद फरमाई, एक तो ये था कि ये इजलास गैर मामूली हालात में बुलाया जा रहा है। पूरा मुल्क जो है वो एक बीमारी की जद में है, वबा की जद में है, जिसका आप खुद शिकार हुए हैं। आज आपको इस कुर्सी पर बैठकर बड़ी तसल्ली हुई और अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं कि आप सेहतमंद हुए और आपके ख़ानदान के दूसरे लोग जो इसका शिकार हुए वो भी सेहतमंद हुए। जनाब स्पीकर, मौलाना चित्राली साहब यहाँ तकरीर फरमा रहे थे, बड़ी खूबसूरत उन्होंने बातें की और उन्होंने तशवीश का इजहार भी किया इस वबा पर, और उसके फ़ौरन बाद उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का असूल ख़त्म कर दिया। जनाब स्पीकर, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ये गैर मामूली हालात में इजलास हो रहा है तो इसको हमने बड़ी तरीके से सोच और समझ के साथ, बड़ी दानिशमंदी के साथ करना है। बजट है, बड़ा अहम इजलास है, और उसके अलावा जो हमारे अवामी मसाइल हैं और ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि पैदा हुए हैं, उन पर बात करना भी बड़ा ज़रूरी। जैसे कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा और अपोजिशन लीडर ने ख़त भी लिखा है, मैं भी उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ अपनी जमात की तरफ से कि हमने उन इश्यूज़ के ऊपर हमें मौका मिलना चाहिए कि हम बात करें, लेकिन एक तरीक़ाकार हमें तय करना पड़ेगा। जनाब स्पीकर, जिस तरीके से आज हम बैठे हुए हैं या जिस तरीके से आज हमने माहौल बना रखा है, ये मेरा ख्याल है नुकसानदेह होगा। ये इसमें बहुत बड़ा रिस्क होगा, हम तमाम लोगों के लिए रिस्क होगा। जनाब स्पीकर, मैं ये भी आपकी तवज्जो के लिए तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में मैं इस तरह करता हूँ, इजलास को मैं ख़त्म करता हूँ। ये इस तरह जो आप लोग करते हैं, बिल्कुल जनाब इजलास को अभी ख़त्म करता हूँ। जो है ये इस तरह नहीं चलेगा जी। मैं देखें, वो आप अपनी दुश्मन बनते तो क्यों, मेहरबानी करे आप वो उसूल को ख्याल रखें प्लीज। जनाब स्पीकर, नहीं प्लीज, आप इस पे वो मैं मतलब आपने देखे, ये आपकी अपनी लिए जरूरी है। मैं इस तकलीफ से गुजरा हूँ, मुझे पता है कि इसकी क्या तकलीफ है। बिल्कुल, मेरी फैमिली किस तकलीफ से गुजरी है मुझे पता है, मेरे बच्चे किस तकलीफ से गुजरी है मुझे पता है, इसका एहसास है मुझे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली इसका ख्याल रखें, इसका एहसास करें प्लीज। जनाब स्पीकर जी प्लीज। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत ही अहम बात जो है वो हाउस के सामने रखी है, और अब ये हमारा फर्ज है तमाम फाजिल मेंबरान का कि हम अपनी जान की भी हिफाजत करें, अपने साथियों की जान की भी हिफाजत करें, और पाकिस्तान के अवाम की जान की हिफाजत करने के लिए भी एक ऐसी मिसाल बने, एक रोल मॉडल बने। दूसरी बात यह है कि हम खुद अपनी जान की बात नहीं करें, जब हम घर जाते हैं तो ये वबा फिर हम अपने बाल बच्चों के लिए और अपने ख़ानदान के लिए भी, उनकी जानों को भी ख़तरे में डाल देते हैं। लिहाजा इसको मजाक नहीं समझना चाहिए, इसको बड़ा सीरियस तरीके से हमें लेना चाहिए। और आपने जनाब स्पीकर ये जो बजट के मामलात में, मैं इस पे आपको अपनी गुज़ारिशात पेश करेंगे। मैंने मंडे को आपको बुलाया है, वो तजावीज़ भी मैंने सादिक साहब से भी डिस्कशन किए, बाबर अवान साहब से भी किए और नवीद कमर साहब से भी किए। कुछ को प्रपोजल हमने बनाए, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो मंडे के ऊपर इंशाल्लाह इसके ऊपर तफसीली डिस्कशन के एक पॉलिसी बना लेंगे। आज सिर्फ ताज़ियत रेफरेंस का कर दें। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ एक बात करूंगा कि ख्वाजा साहब ने जिन 5 पॉइंट्स की बात की थी, उन पे एक जो रह गया था वो शायद इनके जहन में नहीं आया, वो था पाकिस्तान पे लोकस्ट का हमला, टिड्डी दाल का हमला, जिससे पूरा पाकिस्तान जो है इस वक्त दो चार है। मैं समझता हूँ कि इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए अपना पार्लिमान को एक अपना मस्बत किरदार अदा करना होगा। शुक्रिया। डेफिनेटली जी। मैं बाबर साहब, ये मौलाना असद चूंकि उसकी पार्टी के लीडर हैं,
میں اس کو پہلے دیتا ہوں مولانا صاحب، آپ منیر اور اغزئی آپ کے حوالے سے اور تعزیت ریفرنس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. یقیناً ہمارے لیے آج غم کا دن ہے، اور الحاج منیر خان اورکزئی صاحب جنہوں نے طویل عرصہ اس پارلیمنٹ میں پاکستان کی لیے اپنی خدمات پیش کی، قبائل کے لیے اپنی خدمات پیش کی. جس طرح ہمارے ہم سے پہلے جن حضرات نے منیر اورکزئی صاحب کو جن الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا، یقیناً وہ جس علاقے سے تعلق رکھتے تھے وہ ایک تو قبائل میں گزشتہ دہائیوں میں جس قسم کے حالات تھے، اور انہوں نے جس طرح قبائل کے اندر اپنے قوم کی نمائندگی کی، پاکستان کی نمائندگی کی، اسلام کی نمائندگی کی، یقیناً ان کی یہ خدمات صدیوں تک یاد رکھی جائیں گی. جمعیت علماء اسلام کا یقیناً بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور ہم دعا گو ہیں، تعزیت کرتے ہیں ان کے خاندان سے اور اپنے ان تمام پارلیمنٹیرین سے، کیونکہ ان کا یہاں پر تمام پارلیمنٹیرین کے ساتھ، تمام پارٹیوں کے ساتھ جو تعلق تھا وہ محبت کا تھا. بہت نفیس آدمی تھے، اور مجھ پر خصوصاً وہ ہمیشہ شفقت کرتے تھے، رہنمائی کرتے تھے میری. اور اس حوالے سے جتنے بھی اموات ہو چکی ہے کرونا کے حوالے سے یا دیگر جہاز کا جو سانحہ پیش آیا ہے، ان کے خاندانوں کے ساتھ ہم تعزیت کرتے ہیں. اور آپ کو یہاں پر دیکھ کر یقیناً ہمیں تسلی بھی ہے، خوشی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی. تمام لوگ جو اس وبا میں مبتلا ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صحت دے. جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورا عالم اسلام اور پوری انسانیت اس وبا کے ساتھ نبردآزما ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے نجات عطا فرمائے، تمام امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے، پاکستان کو نجات عطا فرمائے، اور ہمیں رجوع اللہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے ملک کو اس وبا سے بچائے. شکریہ. بابر اول صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، کلو من علیہ فان، ایوری مین اینڈ میٹر، جو کچھ تخلیق ہوا وہ پیرشبل ہے، نہیں رہے گا ایک دن. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہ جانے والا سارے اکرام کا مالک اور سارے جلال کا اختیار رکھنے والا رب العزت ہے. اور ہمارے لیے حکم ہے، اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب کوئی مصیبت آئے، اور موت سب سے بڑی مصیبت ہے، سب سے بڑی حقیقت ہے، برحق ہے، تو کہو کہ ہم یہ مصیبت بھی اللہ کی طرف سے ہے، ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. میری صدقے دل سے اپنی جانب سے، ٹریجری بینچز کی جانب سے، پرائم منسٹر کی جانب سے اور اس ہاؤس کی جانب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ منیر اورکزئی صاحب کی لغزشیں درگزر فرمائیں اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل اور ان کے کولیگز کو صبر جمیل عطا فرمائے. میرا ان کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس کافی لمبا تھا. 3 میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. یادیں ابھی بات کی جا رہی تھی کہ بہت اچھی یادیں وہ چھوڑ کے گئے.
ایک وہ وقت تھا جب جو امریکہ کی فورن سیکرٹری تھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کا دارالخلافہ صرف 50 کلومیٹر دور رہ گیا. اس وقت ہم نے اس پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ کیا, اس ہاؤس میں ایک فیصلہ کیا, ملک کے تمام اداروں کو پوری رات یہاں کھڑے کر کے ہاؤس کو کمیٹی ڈکلیئر کر کے ہم نے ان سے بریفنگ لی. اس دوران میں نے جو ان سے گفتگو کی, میرے پاس یہی پورٹ فولیو تھا ان ایڈیشن ٹو لا اینڈ جسٹس, تو میں دو باتوں پہ بہت خوشگوار حیرانی کا مجھے مظاہرہ کرنا پڑا اور میں نے ہر جگہ کیا, اس کا اظہار کیا. ایک یہ تھی کہ پاکستان کے اوپر ان کا ایمان اور پاکستان کے استحکام کے اوپر ان کا ایمان غیر متزلزل یقین اور غیر متزلزل ایقان والا تھا. دوسرا, یہاں بہت اچھی بات کی ابھی خواجہ صاحب نے کہ ٹریڈیشنز سے پارلیمنٹ چلتی ہیں, اس کو ہم دیکھیں گے کمیٹی میں. میں دو اس میں سے لیڈز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہاؤس کے سامنے. پہلا یہ ہے کہ دنیا کی ساری پارلیمنٹس کی سب سے بڑی ٹریڈیشن ہے لابنگ, اور لابنگ کے دوران انتہائی مشکل وقت تھا کہ فاٹا کا کوئی آدمی کھڑا ہو کے اس وقت کے حالات میں وہاں جن کا قبضہ تھا ان کے خلاف وہ بات کرے اور ووٹ کرے. منیر نے ایسا کیا, ان کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی طرف سے. اور تیسری بات, اس وقت اس ہاؤس کو یہ بہت ضروری ہے, اس پہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی حدیث شریف ہے, ایک طویل حدیث شریف کا ایک نقطہ اس سے متعلقہ ہے, وہ انا لجسدک علیک حقا, your body has the right upon you, we have to give this right to the body. جن گھروں میں یہ وبا پہنچی, بڑی بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ آپ کا گھر اس میں شامل تھا. بہت میں اس بات پہ خوش ہوں, اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ اس وبا میں سے نکلے, اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے, مامون رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو پارلیمان اس وقت جس ٹریڈیشن کے طریقے کے اوپر چل رہے ہیں, اس طریقے سے ہمیں پارلیمنٹ چلانے سے بالکل بھی کوئی تعرض نہیں ہونا چاہیے. اینڈ I'll bear out راجہ پرویز اشرف صاحب کہ جو سوشل ڈسٹینسنگ اس وقت جس کے مناظر ہم سارے یہاں دکھا رہے ہیں, دیکھ نہیں رہے, تو جب ہم کہتے ہیں عربی میں جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ الناس علی دین ملوکہم, کہ لوگ اپنے بڑوں کے طریقے پہ چلتے ہیں, تو کیا طریقہ ہے جو ہم پھر قوم کے 22 کروڑ لوگوں کے لیے پیغام کی صورت میں بھیج رہے ہیں. اس پہ بھی بیٹھ کے ہم بات کریں. اور آخری بات, یہاں ایک نقطہ اٹھایا اپوزیشن نے, اس پہ میں ان کو جوائن کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں ٹڈی دل پہ, حکومت تیار ہے ٹڈی دل پہ بات کرنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ شوگر رپورٹ پہ بات کرنا چاہتے ہیں. یہ شوگر رپورٹ اس وزیر اعظم کی وجہ سے, اس کابینہ اور اس گورنمنٹ کی وجہ سے جنریٹ ہوئے, اس پہ بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. انہوں نے بالکل درست 3 نقطے دوسرے اٹھائے, ایک ایک نقطے پہ بات کریں گے, لیکن انہوں نے اپنا مدعا سامنے رکھا. میں ان کو دعوت فکر صرف ایک نقطے کی دیتا ہوں. یہ پانچوں کے پانچوں منسٹر علیحدہ, وزارتیں الگ الگ ہیں جن پہ آپ بات کرنا چاہیں گے. باقی جب منڈے کو بیٹھیں گے تو آپ سے بات کریں گے دوبارہ. اللہ تعالیٰ اس ملک کو اور اس ملک کے ہر شہری, ہر خاندان, ہر بچے, ہر بزرگ اور ہر نوجوان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تھینک یو. سرور خان صاحب بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی سرور خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بھی دلی افسوس ہے جی اپنے اس بھائی کی رحلت پہ. ایک درینہ رفاقت تھی ان کے ساتھ, متعدد بار وہ اس معزز ایوان کا حصہ رہے, ممبر رہے. ریپرزینٹ تو وہ اوورگزئی ایجنسی کو کرتے تھے, لیکن وہ باسی میرے حلقے کے بھی تھے. یہ ان کے ساتھ میرا دوہرا رشتہ تھا. عارضی رہائش پذیر وہ میرے حلقے میں تھے, زیادہ ان کے ساتھ رابطہ رہتا تھا.
انہیں میں نے علیم بھی پایا، خلیق بھی پایا، انہیں میں نے شفیق بھی پایا، انہیں میں نے حق گو بھی پایا، انہیں میں نے اسٹریٹ فارورڈ بھی پایا اور مین آف کمٹمنٹ بھی پایا۔ مجھے افسوس ہوا لاسٹ سیشن میں جب وہ بیماری کی حالت میں یہاں سے نکلے، ڈسپینسری میں نے انہیں جوائن کیا، وہ خود اس حالت میں حوصلہ مجھے دے رہے تھے، ہاسپٹلائز ہوئے، اللہ نے انہیں صحت دی، عید کو مبارکباد کا میسج مجھے کیا، میں نے عید کے دوسرے دن اسے ریپلائی کیا، ٹیلی فون کیا، بڑی کھنک تھی ان کی آواز میں، بڑے پرجوش طریقے سے میرے ساتھ گفتگو کی، اور مجھے اتنا معلوم نہیں تھا کہ اتنی جلدی انہیں ہم سے جدا ہونا پڑے گا۔ تو شدت غم سے میں متاثر بھی ہوا، لیکن میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس راستے کا انہوں نے تعین کیا تھا۔ تو جناب اسپیکر، اس کے علاوہ جتنے ہمارے کولیگز، کوئی ایم پی ایز، ایم این ایز، ایکس ایم پی ایز ہم سے جدا ہوئے ہیں، ان کی رحلت پہ بھی اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے، ٹریجری بینچز کی طرف سے دلی افسوس کا اظہار کرتا ہوں، اور سب سے بڑھ کے جو ایک دل خراش واقعہ 22 مئی جمعۃ الوداع 28ویں رمضان المبارک کے دن وقوع پذیر ہوا، جس میں 97 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، 2 اس میں سروائیور تھے، معجزاتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی بخشی، ان کی صحت کاملہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جتنے بھائی بہنیں ہم سے جدا ہوئے ہیں ان کے لیے دلی افسوس کا اظہار کرتے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لواحقین سے صبر و برداشت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اچھی بات، پارلیمانی ہسٹری میں یہ چیز زیر بحث بھی آنی چاہیے، جیسے بتایا گیا کہ ایجنڈے میں بھی موجود ہے کہ اس کریش پہ بات ہونی چاہیے، ضرور ہوگی انشاءاللہ تعالی، حقائق سے اس پارلیمنٹ کو اور قوم کو ضرور آگاہ کیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ جی۔ تھینک یو جی۔ یہ جو آج کالنگ اٹینشن تھی، اس کو انشاءاللہ منڈے کو لے لیں گے۔ آج کا دن جو ہم نے پورے منیر اورکزئی صاحب کے نام کر دی ہے، پورا ایجنڈا آج ہم نے معطل کر دیا ہے۔ دی ہاؤس از adjourned to meet again on Monday, the 8th June 2020, 4 p.m.